موضوع سخن امام زمان اجل اللہ فرج الشریف کا وہ دور ہے جسے ہم مخفی دور بھی کہتے ہیں اور زمانہ حضور بھی کہتے ہیں۔ فقہا مولا کی خدمت میں پہنچتے تھے اور اپنے سوالات پیش کرتے تھے۔ اس حوالے سے ایک واقعہ جو کہ کتاب شریف کمال الدین میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے ذکر کیا، وہ آپ کی خدمت میں کچھ حد تک بیان ہوا کہ قم کے ایک بہت بڑے فقی سعد بن عبداللہ قمی امام عسکری علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور اپنے سوالات پیش کرتے ہیں، اور مولا فرماتے ہیں کہ ان کے جوابات میرے لخت جگر سے پوچھیں۔ انہوں نے سب سے پہلے ایک سوال کیا کہ جس کا جواب بھی ہم پچھلے درس میں بیان کر چکے، اور دوسرا جو ان کا سوال تھا وہ یہ تھا کہ اے میرے مولا و آقا، لوگوں کو اپنے لیے امام معین کرنے سے کیوں روکا گیا ہے؟ یعنی کیوں صرف اللہ ہی ہمارے لیے امام منتخب کرے، ہم اپنے لیے خود امام منتخب کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ سوال تھا ایک فقی کا، اور یہ وہ فقی تھے کہ جو اس زمانے میں اہل سنت کے بڑے بڑے علماء سے مناظرے کیا کرتے تھے۔ تو کسی مناظرے کے دوران یہ سوال ان سے ہوا، تو اس کا جواب جو ہے وہ امام زمان اجل اللہ فرج الشریف سے پوچھ رہے ہیں۔ مولا نے جواب دیا۔ مولا اس زمانے میں 55 کے عالم میں تھے، طفل مبارک تھے، لیکن اتنا خوبصورت اور مختصر سا جواب کہ جس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ مولا نے فرمایا کہ امام کو معین کرنے سے تمہاری مراد کیا ہے؟ آیا امام مصلح ہے یا امام مفسد؟ یعنی ایسا امام چاہتے ہو جو تمہاری اصلاح کرے اور تمہیں بہشت کی طرف لے کے جائے، یا وہ امام جو گمراہ کر دے تمہیں اور جہنم کی طرف چلے جاؤ؟ تو یہ فقی کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہماری مراد امام مصلح ہے۔ تو مولا نے فرمایا چونکہ کوئی کسی کے باطن سے مطلع نہیں ہے کہ وہ خیر و صلاح کے بارے میں سوچتا ہے یا فساد و برائی کے بارے میں سوچتا ہے، کیونکہ باطن کو تو صرف اللہ جانتا ہے۔ تو اس صورت میں کیا یہ احتمال نہیں پایا جاتا کہ لوگوں کا انتخاب کیا ہوا امام مفسد ثابت ہو، یعنی جسے وہ مصلح سمجھتے ہوں بعد میں وہی گمراہ کر دے، سب کو غلط راہ پہ لے چلے؟ تو یہ مجتہد کہتے ہیں کہ جی ہاں، اس بات کا احتمال تو پایا جاتا ہے کہ ہمارے انتخاب کیے ہوئے امام میں بالآخر یہ خطرہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ ہمیں کسی اور راہ پہ لے کے چلا جائے۔ تو امام نے فرمایا بس یہی وجہ ہے، یعنی وہ خدا جو ہمارے ظاہر کو بھی دیکھ رہا ہے اور ہمارے باطن کو، وہی امام کو منتخب کرے۔ تو کتنا خوبصورت اور جامع جواب ہے کہ اس میں اللہ کی طرف سے امام کو منتخب کرنے کا فلسفہ بیان ہوا ہے۔